بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلبہ کرام، میں ڈاکٹر ماجد رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے، جس میں منصوبات کی اقسام، ان کے نام اور پھر اسی طرح منصوبات کی اقسام میں سے پہلی دو قسمیں مفعول بہ اور مفعول مطلق کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ سب سے پہلے منصوبات یہ منصوب کی جمع ہے۔ منصوب نسب دیا ہوا اسم ہے جس کو عامل ناصب نے نسب دیا ہو، جیسے ان اللہ، اللہ پر نسب ہے تو یہ انا نے دیا ہے، انا عامل ناصب ہے، لفظ اللہ نسب اس کو ملا ہے، لہذا لفظ اللہ کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی جس لفظ پر زبر ہوگی اس لفظ کو منصوب کہا جائے گا۔ منصوبات 12 ہیں، جس طرح ہم پہلے مرفوعات پڑھ چکے، مرفوعات 8 تھے، منصوبات 12 ہیں۔ سب سے پہلے مفعول بہ، پھر مفعول مطلق، سب سے پہلے مفعول بہ، پھر مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی، حال، تمیز، انا وغیرہ کا اسم، ما والا کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر، مستثنی، یہ 12 نام منصوبات کے ہیں۔ اب ان کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے اور آج کے لیکچر میں ان میں سے پہلے دو جو ہم نے پڑھے ابھی، مفعول بہ اور مفعول مطلق کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے اور مثالوں سے واضح کریں گے۔ سب سے پہلے مفعول بہ۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل جو اس کا کام ہے واقع ہو، اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے خلق اللہ الانسان، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ کا فعل جو خلق ہے وہ کس پر واقع ہوا؟ انسان پر، اور انسان پر کیا ہے؟ زبر ہے، منصوب ہے، یہ مفعول بہ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اب داؤد علیہ السلام کا جو فعل ہے، فاعل ہے، فاعل کا فعل ہے، وہ جالوت پر واقع ہوا اور جالوت منصوب ہے، لہذا یہ مفعول بہ ہے۔ اب اگر ترکیب کریں تو یوں واقع ہوگی، خلق اللہ، خلق فعل، اللہ فاعل، الانسان مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اسی طرح دوسری مثال میں قتل فعل، داؤد فاعل، جالوتا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ، مفعول بہ فاعل کے بعد آتا ہے، یعنی عربی زبان کے اندر پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بہ ہوتا ہے، لیکن اگر ضمیر منصوب متصل کی شکل میں ہو، جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، ضمیر منصوب متصل، اگر مفعول بہ کس کی شکل میں ہو؟ ضمیر منصوب متصل کی شکل میں ہو تو فاعل سے پہلے آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، اور فاعل بعد میں ہے، ہما ضمیر مفعول بہ ہے جس کا مرجع آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام ہیں، تو یہاں ہما ضمیر مفعول بہ ہے لیکن فاعل سے پہلے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ دوسری قسم منصوبات میں سے مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے جو اپنے ما قبل فعل کا ہم لفظ یا ہم معنی ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو مفعول مطلق سے پہلے فعل ہوگا اس فعل کا یہ ہم معنی ہوگا۔ اس طرح مثال سے واضح ہو جائے گا، ضربت زیدن ضربن، مارا میں نے زید کو، اچھی طرح مارنا، میں نے زید کو اچھی طرح مارا،
تو ज़रबतु फेल है, ज़ैदन मफूल बिही है, ज़रबन इसी ज़रबतु से निकला हुआ मंसूब मफूल है और ये मफूल मुतलक है, और ये माकबल में ज़रबन मारना ये मस्दर है और ये ज़रबतु फेल के हम माना है। इसी तरह कअत्तु जुलूसन मैं बैठ ही गया, मैं बैठ गया बैठना। पहली मिसाल में अब देख लिया हमने, ज़रबन क्या है, मफूल मुतलक है, अपने फेल का हम लफ्ज़ है, हम लफ्ज़ है। और दूसरी क्या था कि अपने माकबल फेल का हम लफ्ज़ हो या हम माना हो। और दूसरी मिसाल में जुलूसन, जुलूसन अगरचे तो जुलूसन देखें तो अत्तु का हम लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसका हम माना जरूर है, बैठ गया मैं बैठना, क्योंकि कूद का माना भी बैठना होता है और जुलूस का माना भी बैठना होता है। तो यहाँ पर पहली मिसाल में मफूल मुतलक माकबल के लफ्ज़ में हम लफ्ज़ है, और दूसरी मिसाल में जुलूसन आप कहेंगे ये कातु का हम लफ्ज़ तो नहीं, हम कहेंगे ये उसका हम माना है, क्योंकि मफूल मुतलक अपने माकबल फेल का हम लफ्ज़ भी हो सकता है और हम माना भी हो सकता है। ये दोनों ज़रबन भी मफूल मुतलक है और जुलूसन भी मफूल मुतलक है। मफूल मुतलक तीन गरज से लाया जाता है, उसके लाने की तीन रीजन, तीन वजूहात बनती हैं। मफूल मुतलक तीन वजूहात की वजह से लाया जाता है। नंबर एक, फेल की ताकीद के लिए। मफूल मुतलक किसके लाया जाता है? फेल की ताकीद के लिए। ताकीद का माना बात को पक्का करने के लिए, जैसे रत्तलनाहु तरतीला। अब तरतीला इसकी रत्तलना की ताकीद के लिए है, तो तरतीला मफूल मुतलक है। दूसरी सूरत, फेल की नौयत बताने के लिए, बाज़ दफा फेल की नौयत क्या है उसको बतलाने के लिए मफूल मुतलक लाया जाता है, जिस तरह लउअज़्ज़िबहुम अज़ाबन शदीदा, मैं जरूर दूंगा अजाब इनको, सख्त अजाब। तो यहाँ अजाबन शदीदा ये अजाब की नौयत बयान करने के लिए आ रहा है। ये किस नौयत का है? सख्त नौयत का है। नंबर तीन, फेल की तादाद बताने के लिए। बाज़ दफा मफूल मुतलक क्यों कहा जाता है? फेल की तादाद, काउंटिंग, गिनती बताने के लिए। जैसे फनाज़रा नज़रतन, इसने एक नजर देखा। फनाज़रा नज़रतन, तो नज़रतन मफूल मुतलक है, लेकिन ये क्या बता रहा है? गिनती बता रहा है फेल की, कि एक दफा देखा। उम्मीद है ये बहुत अहम चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी कि मफूल मुतलक तीन गरज से लाया जाता है। फेल की ताकीद के लिए लाया जाता है, इसी तरह फेल की नौयत बताने के लिए लाया जाता है, और फेल की तादाद बताने के लिए लाया जाता है। मफूल मुतलक का फेल भी कई जगह हज़फ कर दिया जाता है, जैसे सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, हम क्या सुबहान अल्लाह, इसका माना क्या? सब्बाहतु, मैंने अल्लाह की पाकी बयान की। सब्बाहतु सुबहान अल्लाह, मैंने अल्लाह की पाकी बयान की। तो यहाँ फेल क्या है? सुबहान अल्लाह, ये मफूल मुतलक है, इसका फेल सब्बाहतु महजूफ है। इस तरह शकर तू का शुक्रन, कहते हैं ना शुक्रन, शुक्रन जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी, तो इसका फेल यहाँ महजूफ होता है। असल जुमला है शकरतु का शुक्रन, मैं आपका शुक्र गुजार हूं। नंबर दो, कभी मफूल मुतलक को मौसूफ की शक्ल में लाकर हज़फ कर दिया जाता है और इसकी सिफत बाकी रहती है, जैसे रहिमल्लाहु कसीरा। अब इस मिसाल में मफूल मुतलक रहमन है, जो मौसूफ महजूफ है। असल में यूं था रहिमल्लाहु रहमन कसीरा, इसमें क्या था? रहिमल्लाहु रहमन कसीरा। तो यहाँ मफूल मुतलक जो मौसूफ था उसको हज़फ कर दिया, सिफत जो कसीरा है उसको बाकी रखा। और कभी मफूल मुतलक और इसका फेल दोनों हज़फ कर दिए जाते हैं, मफूल मुतलक भी उसका फेल भी।
صرف اس کی صفت باقی رہتی ہے. جیسے خیر مقدمن، اصل میں تھا قدیمتا خیر مقدمن، قدیمتا قدومن خیر مقدمن. اور پورا جملہ کیا بنے گا؟ قدیمتا قدومن خیر مقدمن. تو خیر مقدمن یہ صفت تھی، اس کو باقی رکھا، اور موصوف جو قدومن تھا مفعول مطلق اس کو بھی حذف کر دیا، اور جو ما قبل میں فعل تھا قدیمتا اس کو بھی حذف کر دیا، صرف صفت کو ذکر کر دیا خیر مقدمن. تو یہاں ہم نے 3 اہم باتیں پڑھ لی. بعض مواقع پر مفعول مطلق کا فعل حذف ہوتا ہے، سبحان اللہ میں فعل سبحت محذوف ہے، شکرن مفعول مطلق میں شکرت کا فعل محذوف ہے. اور بعض دفعہ مفعول مطلق موصوف واقعہ ہوتا ہے اور اس کی آگے صفت ہوتی ہے، صفت اور فعل کو تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن مفعول مطلق جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. جس طرح رحم اللہ کثیرا، اصل میں تھا رحم اللہ رحمن کثیرا. تو رحمن موصوف، کثیرا صفت، رحمن مفعول مطلق ہے، اس کو حذف کر دیا. اور بعض مواقع پر مفعول مطلق جو موصوف واقعہ ہو اسے بھی حذف کر دیتے ہیں اور اس کی صفت صرف باقی رہتی ہے اور فعل کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. جس طرح خیر مقدمین، اس سے پہلے اس کا موصوف قدومن بھی محذوف ہے اور قدیمتا فعل بھی محذوف ہے. ترکیب سے ذرا بات واضح ہو جائے گی. رتلناہ ترتیلا میں، رتلنا میں فعل با فاعل ہے، اس میں رتلنا فعل، نا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بہی ہے، ہو ضمیر مفعول بہی ہے، اور آخر میں ترتیلا مفعول مطلق ہے. فعل اپنے فاعل، مفعول بہی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور اسی طرح لأعذبہم عذابا شدیدا میں یعذب فعل ہے، انا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بہی ہے، عذابن موصوف ہے، شدیدہ صفت ہے. موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہے. فعل اپنے فاعل، مفعول بہی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ اس کا پہلا جز فعل ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا سبق بڑے اچھے انداز سے سمجھ آ چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.